ہیلو جی، السلام علیکم۔ آج میں وائرس کے بارے میں بات کروں گی جو بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں، نپا وائرس۔ اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گی یہ کیسے پھیلتا ہے، کن جانوروں سے پھیلتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔ تو اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ آپ کے لیے جو ہے وہ اچھی ویڈیوز اور پہنچانے کے لیے آپ کے لیے گفٹ ہی ہے، اور میرے لیے بھی گفٹ ہے جب آپ چینل کو سبسکرائب کر دیتے ہیں۔ تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ بہت مہلک وائرس ہے۔ ہندوستانی ریاست کیرلا کے ساحلی شہر کوچی میں ان دنوں نپا وائرس نے خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے۔ اس نایاب مگر مہلک وائرس کی وجہ سے اب تک کوچی میں 17 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ درجن سے زائد افراد ہسپتالوں میں داخل ہیں۔ عالمی اداروں نے وابستہ ماہرین صحت سے نپا سے ہلاکتوں کے واقعات کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مستقبل میں یہ وائرس بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ عالمی وبا کا باعث بن سکتے ہیں۔ نپا وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وائرس سے متاثرہ غذا کھانے اور انسان سے انسان میں بھی اس کی منتقلی عمل میں آ سکتی ہے۔ انسانوں کے علاوہ یہ وائرس جانوروں میں بھی امراض پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی موجودگی کا پہلا انکشاف جو ہے وہ 1999 میں ملیشیا میں ہوا تھا، جب اس وائرس سے سور پالنے والے کسان متاثر ہوئے تھے۔ پھر 2001 میں بنگلہ دیش میں اس کی وبا پھوٹی تھی۔ وقفے وقفے سے ہندوستان کے مختلف حصوں میں یہ وائرس ظاہر ہوتا رہا۔ نیپا کیسے پھیلتا ہے؟ بنیادی طور پر یہ وائرس پھل دار درختوں میں بسیرا کرنے والے چمگادڑوں کی مختلف اقسام میں پایا جاتا ہے۔ یہ اقسام ایشیا بھر میں پائی جاتی ہیں۔ چمگادڑوں سے یہ وائرس سوروں اور دوسرے مویشیوں میں منتقل ہوتا ہے اور پھر ان سے انسانوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ایک انسان سے دوسرے انسان تک یہ وائرس لعاب اور جسم سے خارج ہونے والے دوسرے سیال مادوں کے ذریعے پہنچتا ہے۔ وائرس جسم میں منتقل ہونے کے 4 سے 14 دن کے اندر متاثرہ انفیکشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات اس کے علامات 1.5 مہینے کے بعد بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ نپا متاثرہ فرد کے نظام تنفس کو نشانہ بنانے کے علاوہ دماغ اور خون کی نالیوں کا بھی سوزش کا سبب بنتا ہے۔ متاثرہ فرد میں ابتدا میں یہ علامات جیسے بخار، سر درد، پٹھوں میں درد، قے اور گلے میں تکلیف ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد سر چکرانا، غنودگی، بے ہوشی کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو نمونیا اور تنفس کی دیگر تکالیف لاحق ہوتی ہیں۔ دورے پڑنے لگیں تو پھر مریض 24 سے 48 گھنٹوں کے درمیان کوما میں چلا جاتا ہے۔ اس وائرس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں وہ بھی آپ جان لیں۔ نیپا وائرس سے بچاؤ کے لیے کوئی ویکسین نہیں بنائی جا سکی۔ ملیشیا میں پھیلنے والی وبا کے تجربے کی بنیاد پر ماہرین نے تجویز کیا ہے کہ اس وائرس سے بچاؤ کے لیے سوروں کے فارم کی باقاعدگی سے صفائی ستھرائی کی جاتی ہے اور ان جانوروں کی صحت پر نگاہ رکھی جائے جن جانوروں پر یہ وائرس کے حملے کا شبہ ہو۔ انہیں ماہرین کی نگرانی میں ہلاک کر دیا جائے۔ ان فارمولوں میں کام کرنے والے افراد خصوصی احتیاط برتیں اور دستانے وغیرہ استعمال کریں۔ بنگلہ دیش میں نپا وائرس سے متاثرہ ہونے والے تمام افراد کھجور کے درختوں سے حاصل کیا جانے والا رس نوش کیا کرتے تھے۔ یقینی طور پر ان سے پہلے چمگادڑوں نے رس کا ذائقہ چکھا تھا اور اسی دوران یہ وائرس ودنما رس میں منتقل ہو گیا تھا۔ لہذا چمگادڑوں کو رس نکالتے ہوئے دور رکھا جائے۔ اس مقصد کے لیے مخصوص برتنوں کو اچھی طرح ڈھانک کر رکھا جائے۔ حاصل کردہ رس کو استعمال سے پہلے ابال لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کھجوریں اچھی طرح دھو کر استعمال کی جائیں۔ جن کھجوروں پر چمگادڑ کے کاٹنے کے نشانات پائے جائیں انہیں تلف کر دیا جائے۔ یہ احتیاطی تدابیر تھیں اور آپ نے اس وائرس کے بارے میں مکمل تفصیل جانی ہے۔ اب آپ نے اس وائرس سے بہت سارا احتیاط کرنی ہے۔ اگر کسی میں یہ وائرس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یا کسی میں بھی آپ کو یہ علامتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اس کے ساتھ یہ علامتیں ہیں تو اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کیونکہ یہ وائرس دل اور دماغ پہ بہت گہرا اثر کرتا ہے۔
جس سے انسان کومے میں چلا جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے اور اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے ساری احتیاطی تدابیر کو فالو کریں، اور وائرس سے بچنے کا ٹیسٹ بھی کروائیں، اور اس کے بعد خود کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ جیسے کرونا وائرس کے دوران الگ کمرے میں مخصوص ہو جاتے تھے جب تک ٹھیک نہیں ہوتے تھے، ویسے اپنے آپ کو کریں۔ اوکے۔